اجازت ہے میں امام علی رضا علیہ السلام دی عزت دیاں کو دو ترے گلاں جناب نال چونکہ وقت آخر ایسا وقت ہوندہ ہے کہ جس وقت بندے تھک جاتے ہیں، بسم اللہ بسم اللہ، تو تعداد دا مطالبہ نہیں لیکن توجہ دا مطالبہ ضرور ہے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام تو مومن نے جا کے سوال کیتا کہ آپ کے بابا کا نام علی ہے۔ اچھا کئی بندے ساڑھے چ بھی لفظ رضا پڑھ دے، یہ لفظ غلط ہے، جو حقیقی لفظ ہے وہ ہے رضا، رے دے تلے زیر۔ خدا کہ آپ کے بابا کا نام علی، لوگ انہیں رضا کیوں کہتے ہیں؟ جڑی تسی تھوڑی جی داد دے لیے میرے واسطے سے بڑی ہے، اس تو اگے بے شک نہ دینا، توجہ کرنا۔ اسا کہ نام علی، لوگ رضا کیوں کہتے ہیں؟ امام دے فرزند نے توڑے نویں امام نے مسکرا کے فرمایا رضا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عرش پہ اللہ کی رضا ہے اور فرش پہ محمد کی رضا ہے۔ اللہ پڑھتا ہے بسم اللہ یا عرش پہ اللہ کی رضا اور فرش پہ مصطفیٰ کی رضا۔ اس امام دی اگر بندہ عزت ہی پڑھنا شروع کر دے، عزت تو میں اپنے عقیدے دا اظہار کراں تو پھر قیامت دا سورج طلوع ہو سکتا ہے۔ سرکار دی عزت دی گلہ نہیں مکتا، اور اگر اہمیت جاننا چاہتے ہو کئی امام دے اس ٹائم زوار تشریف فرماؤ سن، جو نہیں گئے دعا ہے اللہ سب نو کئی دفعہ لے جائے، دعا تو اڈے واسطے ہے آمین آخلی۔ پیغمبر خدا نے اپنے 8ویں جانشین دے بارے ارشاد فرمایا کہ دو پہاڑوں کے درمیان جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ جڑے توڑے جو مشہد گئے انہوں نے ذہن میں وہ تصویر آ گئی، اس پاس سے بھی پہاڑ ہے، اس پاس سے پہاڑ۔ عالمین رسول نے فرمایا دو پہاڑوں کے درمیان جنت کا ایک ٹکڑا جس کو توس کے نام سے پکارا جاتا۔ اللہ کرے گا اگلے جملے تو تھوڑی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، اور پیغمبر نے فرمایا اس توس کی دھرتی پہ میرا ایک بیٹا دفن ہوگا۔ جانگا لیو دے اگے رسول نے فرمایا اور میں نبی ہو کے یہ وعدہ کرتا ہوں جو توس میں جا کے میرے اس بیٹے کی قبر کی زیارت کرے گا اس کے گناہ زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر بھی ہوئے تو خدا سارے معاف کر دے۔ اللہ تھوڑے طرف یا اگر اس بندے دے گناہ زمین اور آسمان دے فاصلے کے برابر تو اللہ اس سارے گناہ معاف کر۔ اور خود میرے مولا امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میری قبر کی زیارت ایک دفعہ کرے گا میں 3 موقعوں پہ اس کی زیارت کروں گا۔ توجہ ہے میرے لئے پاس؟ امام فرمایا جو میری زیارت ایک دفعہ کرے گا میں اس کی زیارت 3 جگہ پہ کروں گا۔ بندیاں پوچھا کہ مولا تسی زیارت کرو گے؟ فرمایا ہاں۔ کون سے 3 موقع؟ امام نے فرمایا پہلا موقع جب ملک الموت اس دے سامنے آسی اور اس دی روح قبض کرن لگ سی تو مومن پریشان ہو سی، میں ملک الموت نو آکے اکساں اسے کچھ نہ کہنا یہ میرا زوار ہے، سختی نہ کرے، اے میرا زوار۔ میرے زوار دی نگاہ میرے چہرے تے پہنچی، اس نو روح دا نکلن دا احساس بھی نہ سو۔ بندیاں پوچھا مولا دوسرا کون سا موقع؟ کتنا کریم امام۔ فرمایا دوسرا موقع جدو گھر والے قبر چھوڑ کے ٹر جا سی تے اندھیری قبر ہو سی تو مومن پریشان ہو سی،
فرمایا وہ پریشان ہوگا، میں اللہ کے حکم سے اس کی قبر میں آؤں گا، میرے نور سے اس کی قبر منور ہو جائے گی، میرے نور سے اس کی قبر منور۔ تھوڑا ذہن جتھے بن گیا میں اتھوں امام دے فضائل شروع کر سا، اجے دا فضیلت دستا کرو۔ میں نے آگے مولا تیسرا کیڑا موقع، فرمایا اگر برود قیامت اعمال تل گئے اور اس دیاں نیکیاں تھوڑیاں تے گناہ زیادہ ہو تو فرشتے اس نے لے کے ویسن جہنم والے پاس، میں پل صراط تے انہاں دے سامنے آ کے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس کی زیارت کرنے تو میں خود رضا آ گیا۔ یعنی اتنا ثواب ہے حضرت امام علی رضا دی زیارت۔ اور بعض معصومین دے فرامین چ موجود ہے کہ امام حسین دی زیارت تو پہلے حضرت امام رضا دی زیارت کرو۔ تسی نانو ویدو میری گل سنو، امام حسین علیہ السلام دی بھی زیارت تو پہلے مومن دے فرد ہے کہ امام علی رضا دی زیارت کرو۔ سلطان العرب والعجم، عرب دا بھی سلطان تے عجم دا بھی سلطان، جنہاں شک کے وہ بندے نہیں بولے خیر ہے، وہ مندے تو ہو نہ اس گالوں داد بے شک نہ دے گو۔ امام عرب دا بھی سلطان، میرے امام عجم دا بھی سلطان۔ لفظ بدل کے آکھا تھا کہ توڑے چہرے تو تھوڑی جی مسکراہٹ میں بھی بیک لوا، نہ امام دے دورت کوئی امام دے دروازے تو خالی گیا اور نہ امام دی زری تو کوئی مومن خالی گیا۔ پھٹے کپڑیاں نال ایک فقیر امام دے حرم وچ داخل ہو جائے گا، داد ہوگی جڑی ہوگی، ایک گل سنو، پھٹے کپڑیاں نال ایک فقیر امام دے حرم میں داخل، اور داخل ہویا ادھی رات لے، پھٹے تے میلے پرانے کپڑے امام دے حرم میں داخل ہو، تے سیدھا امام دی زری دے پیراں لے پاسے جا کے کھلو گے۔ جنہاں نو زری نظر آ رہی ہو بندے تے دعا دے دے سند، باقی دی مرضی ہے، پھٹے کپڑے میلے کپڑے تے رات دے ادھی رات امام دے حرم میں داخل ہو گیا، تے زری دے بالکل سامنے جا کے نا آنکھ بند کر کے امام نو صدا دینی شروع کر دے، آدھے فرزند رسول میں چاہے فقیرہ لیکن جس جگہ تے آیا ہی تو خالی نہیں جا سکتا، تینوں واسطہ دینا تیری دادی دا مجھے خراسان کا بادشاہ بنا دے۔ آئے ہائے یا اس آگے مولا میں پھٹے کپڑے نہ لائے لیکن جتھے آیا ہی تو خالی نہیں جا سکتا، واسطہ ہے تیرے سامنے تیری دادی صحیح۔ اور حضرت امام رضا علیہ السلام دا فرمان ہے کہ مجھے دو واسطے دو تو میں کبھی کسی کی دعا رد نہیں کرتا، ایک جناب سیدہ دا واسطہ اور ایک حضرت امام محمد تقی دا واسطہ، یعنی اپنے بیٹے دا واسطہ دے امام تو او رد نہیں کرتا۔ پھٹے کپڑے نال ادھی راتی آ کے کھڑا دے، مولا خراسان دا بادشاہ بنا، ایڈا وڈا جو خراسان ہے ایران ہے تے کدائیں تے مینوں ہی بادشاہ بنا دے۔ انہیں شاہی منگدا پیے دے نال ہی ایک اور شاہ دعا کھڑا منگدا، او کسے اور پاسے دا شاہ ہی تے اے شاہی منگدا کھڑا ہے، انہوں دعا بھول گئی، اس آگے ویکھاں سہی ہے کیڑا بندہ جڑا ادھی راتی امام نو آ کے پریشان پہ کر دے تے شاہی منگدا، اس ویکھیا تے فقیر ہی پھٹے کپڑے میلا لباس رو رہی ہے، دعا منگ دے دے مولا میں نے بادشاہ بنا دے۔ اس بندے دے منہ تے تھپڑ مار کے طنز کر دیتا، اس آگے اے ہے خراسان دی شاہی، تھپڑ مار کے طنز کر کے اے ہے خراسان دی شاہی۔ بندہ مولا تو منگ دے تو پہلے اپنی حیثیت میں نہیں پتہ فقیر دی گل کون سمجھے، پہلے رو رہی ہے تھپڑ لگیا تھا ہس پی، ایک قدم اگا ودیا امام رضا دی ذریعے تے اپنی پیشانی لا کے دے مولا تیرا شکریہ، مولا تیرا شکریہ۔ پھر پیچھا ہٹے اور دی شکل ویکھی تو میں نے تھپڑ کہہ مارا، کتاب دے فکرے نکل گیا امام دے حرم وچ ادھی رات لے،
شہری دا تقریباً ویلا ہی ٹردا رہا تو جڑے 24 گھنٹے گزر گئے تو وہ پچھلا ویلا آیا جس لئے امام علی رضا دے حرم میں جو تھپڑ کھا کے نکلا. جڑا حاضر بیٹھے تے جڑا امام دا زوار بیٹھے میں اس بندے کو دعا لینا چاہنا داد بے شک نہ دینا. اے بندہ دے میں چل دے پتہ نہیں ایک بہت بڑے قلعے دے سامنے پہنچ گیا, نہیں پتہ اے قلعے دا مالک کون, اتھے حکومت کہندی, اتھے زبان کیڑی, اتھے پیسہ کیڑا چل دے, اتھے زبان کیڑی چل دی ہے, اے ریت کہندی, نہ دا سردار کون. آدھے بس سوچدا پیم قلعے دا دروازہ کھولیا, 40 بندہ باہر نکلیا, انہاں سونے دا تاج چاہ کے فقیر دے سر تے جا کے رکھ چھوڑا. یا علی انہاں تاج رکھ کے, وقت بڑا تھوڑا میں جلدی گال کرنا چاہتا, تاج رکھ کے انہاں کے آؤ ویلکم تسی نویں بادشاہ ہو. لے گئے اشنو جا کے تخت بہایا, پھٹے کپڑے نال فقیر تخت بیٹھا, پھٹے میلا لباس, مٹی موتے, پیریں تے مٹی, سر تے سونے دا تاج, تلے تخت بیٹھے. تے جڑے ناپ کے لائے ہیں انہوں نے آدھا بھائی میں تو نہیں جانتا, تسی میں ہی نہیں جانتا. میرا عقیدہ میرا ایمان ہے, بندہ منہ تے ہاتھ بھی رکھ جائے امام نو منظور ہے تو داد تو میں نے میلی جانی ہے. وہ دا کہ تواڈے جو کوئی جان دے, انہاں کہ نہیں, وہ دا کہ میں تو نہیں جانتا. انہاں کہ پھر آکھنا کی, وہ دا کہ میں نہیں جانتا, تسی کون, تسی نہیں جان دے, میں کون, تو میں نے تخت کیوں دیتا جائے, یہ سب کچھ میرے حوالے کیوں کیتا جائے. اے ادھے میرے حوالے کیوں کیتا جائے. ایک وزیر اٹھیا, وہ دا کہ ساڑھے نال نہ لڑے, امام رضا دا حکم آئی. آئے تیری کریمی تو صدقے جائے. آواز دیں یار, آواز دیں. اللہم صلی اللہ علیہ. اچھا جی اے بلاندے تو ذرا مٹھی پڑھ لو, صلی اللہ محمد. لگے یہ امام رضا کا حکم تھا. اس آگے مولا کی میں حکم دے, انہاں کہ آتن گال سمجھا جڑا ساڑھا بادشاہی اللہ ولد آئی تے راتی مر گیا, وہ دا پتر کوئی نہیں, وہ دی دھی کوئی نہیں, وہ دا بیٹا بھی کوئی نہیں, بٹھا لوے جلدی, وہ دی بیٹی بھی کوئی. وہ راتی مرن لگے تھے, خود میرا مولا وہ سر تے آ گئے. کل سمجھنا تقریر شاید میں تھی مقاد. امام خود تشریف لے اور امام نے فرمایا ویک تیرے تے قضا آ گئی ہے, تیرا بیٹا بیٹی کوئی نہیں, تیرے بعد تیری ریت تے رولا پہ جانا ہے, بخت تخت مالک کون بڑھ سی. تو میں امام حجت خدا تین حکم دے رہے ہیں, بلا اپنی ریت انہوں نے میرے بعد تخت تاج تے لڑنا کوئی نہیں. صبح سویرے جا کے قلعے دا دروازہ کھولنا, جیڑا بندہ سامنے کھڑا ہوئے تخت بھی اس نو دے چھڑنا, تاج بھی اس نو دے چھڑنا. جواب مل کے حیدری اللہ محمد والے. تخت مالک بھی او تاج دا مالک بھی, نہ کوئی ادو خالی گیا نہ کوئی اجلا. 202 ہجری حجت خدا نے اس دی ولی عہدی قبول کی تھی. 202 ہجری امام نے وہ دی ولی عہدی قبول کی تھی. پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے بندے ہی ویسے ہی ہو جو موضوع سال بعد سن دیں تو تاں ہی خاموشی راندی ہے مجمع تھی. 202 ہجری سرکار ولی عہد پڑے. لوگ اعتراض کر دیں جڑا عرب تے عجم دا سلطان ہے, اس نے دنیا دی ولی عہدی کیوں قبول کی تھی. تسی جان دیو گے, میں بچن دس دینا کہ امام اپنے دشمن دے ولی عہد کیوں مڑ گئے. ولی عہد بڑھن, اچھا جس لئے بندہ کوئی پڑھی لکھی گال کرے نا تو بندے اینج ہو گئے نا. وہ کسی بندے علامہ اقبال نو آکھے بے تینو جدنی ویکھے تو اینج ہی بیٹھا ہونا, تو سوچدا کی ہے. وہ جا کے سوچدا صرف ہاں یہ خود کو نہیں بدلتے, قرآن کو بدل دیتے. اللہ کرے تو تھوڑا جاگ جاؤ تو میں اگلی گل کرا. امام نے کیوں ولی عہدی قبول کی تھی؟ وجہ صرف یہ ہے جو دین محمد دی اصلی شکل بگڑ گئی ہے. لوگ مسئلے پوچھنا دے نے پٹھے مسئلے دس کے چل بھائی, نانے دی شریعت تبدیل ہوندی ویکھی امام.
بڑے سادہ لفظیں میں سمجھا رہا تھا کہ مشکل گل نہ کرے. امام نے اپنے نانے دی شریعت جس لئے تبدیل ہوندی ویکھی ہے اس لئے امام نے فرمایا ہاں تیری ولی عہدی ہون قبول کردہ کیونکہ میں تیرے دربار جب بہ کے لوگوں دین بھی دسے ساں تے دادے علی دی ولایت بھی دسے ساں. میں تیرے دربار جب بہ کے دسے ساں میرے دادے دی ولایت کیا ہے اور حقیقی دین اسلام کیا ہے, شریعت کیا ہے, نبوت کیا ہے, رسالت کیا ہے. اور پھر امام جداں اس دے ولی عہد بڑے میرے پتروں چپ کر آپ بات سن لیں. امام نے ولی عہدی قبول کر تو جڑے مومنن آج بھی ناراض نہ ہوئے میں گل کروں آج تو میں اپنی گل ذمہ دار بھی ہیں جی کسی نے حوالہ چاہیے تو میں بکھا کے جا دوں. امام ولی عہد بن کے تو مومن خوش ہو گئے. ایک گل تواڈے ذہن وچ ہونے آ جائے گی انہاں کے بس ہون چھٹی ساڈا امام ولی عہد بن گیا کیڑی لوڑ ہے ہن نماز دی تے کیڑی لوڑ ہے ہن روزے دی. بس محبت دل وچ تے حیدر حیدر تے بیڑے پا. میرے خیال ہے میں گل غلط کی تھی. یہ ہن ادن دے مومن بھی نہیں آئی انہاں کہ لے بگل مک گئی تے جڑے دشمن ہن وہ مومنہ تے ہس دیا وہ آدھے نے پاگل نے ایک امام دی محبت دل وچ رکھ کے آدھے بھائی ہن ساڈے بیڑے پار بس اللہ ہی اللہ کرو. جس لئے امام علی رضا نے دوواں پاسیاں دے حالات ویکھے نا کہ جڑے میرے نو اے سوچ دیں تے جڑے ادلے نو اے سوچ دیں. امام علیہ السلام نے ممبر تے آ کے گل ایک کیتی تے کیتی دوواں نال. ایک گل مولا نے اپنے نال کیتی ہے ایک گل مولا نے دشمناں نال کیتی. میری مجلس دا آج دا ایو ہی قصیدہ ہے چنگا لگے تے بے شک نہ لگے بھاویں اس تو ڈھیر چپ کر جاؤ. مومن خوش ہوندے ہیں بھائی محبت دل وچ رکھو تے نماز روزہ گیا. دشمن آتے ہیں او آدھن اے پاگل ہیں صرف محبت رکھی ودیں تے اللہ چھڑ کے او آدھن چھڈو ہی نہ ہنو او آدھن بس اللہ ہی اللہ. غلط او بھی ہیں تے غلط او بھی ہیں. امام علی رضا علیہ السلام نے ممبر تے آ کے پہلے دشمناں نال گل کی تھی. امام نے فرمایا یاد رکھنا کبھی اللہ کی عبادت کے بھروسے پر ہماری محبت نہ چھوڑ دینا. کیا فرمایا امام نے کبھی اللہ کی عبادت کے بھروسے پر ہماری محبت نہ چھوڑ. اچھا مولا نے گال کی تھی تو مومن مزید خوش ہو گئے. اجی میں تسی بھی تھوڑا جیسے گال تے خوش ہو گئے. مومن مزید خوش ہے لے ویکھیا نا اسی آکھے نا بابا سنا دی محبت گل مکتے جلے مومن ڈھیر خوش ہو گئے. وہ دا امام نے فرما دیتا کہ اللہ کی عبادت کے بھروسے پر ہماری محبت نہ چھوڑنے. مومن ہو گئے خوش تے اچانک رخ امامت پھرے اپنے مومنہ لے پاسے اور امام نے فرمایا تم بھی سن لو ہماری محبت کے بھروسے پر اللہ کی عبادت بھی نہ چھوڑ دینا. یا نہ اس کی عبادت چھوڑنا نہ ہماری محبت چھوڑنا. ہماری محبت دل میں رکھو اور اللہ کی عبادت کرو. دربار جو امام اس دے گھر چلے گئے تھوڑی دیر گزری ایک تاجر داخل ہو گیا دربار. تھک گئے ہو ایک تاجر داخل. تاجر دی حالت ہے کہ داخل ہویا تو سارا دربار خوشبو نال معطر ہو گیا. خوشبو ہی خوشبو. تخت بیٹھے ہی وہ پریشان ہو گیا. اس آگیا بھائی تیرے آن نال اتنی خوشبو تیرے کول کی ہے؟ اس آگیا بیچنے والا مال. اس آگیا کیا بیچنا چاہتا ہے؟ قیمت دس. تاجر بڑا چنگا ہی. اس آگیا تخت تاج ساری حکومت سے ساری رعیت بھی میرے حوالے کر دے تاں بھی قیمت تھوڑی ہے. سب کچھ بھی دے چھوڑے نا سب کچھ دے کے ساری زندگی میری غلامی کرے تو قیمت تھوڑی. اس آگیا ایسی کیا چیز ہے تیرے کول جس دی اتنی خوشبو؟
مسکرایا تاج ہے اس آکے سچ پوچھیں تو میرے کول عالمین دے سب تو بڑے رسول دے سر دے وال اتنے دو روایتیں ہیں یا اس نے آکے کہ سرکار دی ریش مبارک دے وال یا اس آکے سر دے وال اس آکے اس دی کیا گارنٹی ہے کہ رسول دے وال اس آکے گارنٹی سارے تو وڈی ہے اے خوشبو اگر یہ خوشبو تو کدی پہلے سنگی ہے محسوس کیتی ہے تو پھر میں جھوٹا یہ پہلی دفعہ آئی ہے تو پھر میری گل تو یقین کر یہ رسول دے وال اس آکے کتنے اس آکے 7 قیمت 10 اس آکے ایک وال دی قیمت 1 لاکھ سونے دا دینار چوپ تو نہیں کر گئے جی میں تو سی قیمت دینی سونے دا 1 لاکھ دینار ایک وال دی قیمت 7 لاکھ سونے دا دینار دے لے اس نے خزانے جو 7 لاکھ سونے دا دینار کٹ کے اس نے دے دیتا تے وال اس نے نا شیشے دے ایک باکس بنوا کے دے وچ رکھ دیتے تھے آسے پاسے دے سارے ملکاں اس دعوت دیتی آؤ میں کتنا امیر ہاں جو میں رسول دے 7 وال خریدے تے 7 لاکھ دینار وچ خریدے لوگ آندے ہیں خوشبو سنگ دے ہیں واہ واہ کر دے چلے جاندے اس نو تقدیر پٹ لے دا وزیر آدے تو اپنے ولی عہد نو بھی ساتھ وہ بیٹھے ہو ٹر گئے ہو تے ولی عہد ہی میرا مولا او جا کے بولا میری ساری ذاکری جی امام علی رضا علیہ السلام دی عزت دا جو سونا فکرہ ہے ہی کو نہیں ہوندہ تو میں تھوڑی جھولی چ رکھ چھڑ دا او جا کے بولا تے اس نو بھی زیارت کرا بندہ آیا سرکار امام علی رضا علیہ السلام کل مولا دربارے چاہو بادشاہ بولا امام نے فرمایا تو جا تے میں آیا او ٹر گیا امام نے نانے محمد دا امامہ اپنے سر تے رکھ لیا بدن تے علی دی کباب پا لئی حسن دی عباب پا لئی حسین دا کمر بن لیا جھانگا لیا سجاد دی تسبیح نپ لئی باقر دا علم لے کے جعفر صادق دی صداقت سینے تے رکھ کے موسیٰ کاظم دی حیبت چہرے تے سجا کے دے لطف لے لو تو ایک امام 14 دی شبی بڑھ کے دربار تے داخل آیت تیری یا یوسف زہرا شام دا ویلہ دے امام دربار دا سناٹا چھا گیا امام دے آمد دا خاموشی جاہو جلال جو اتنا ہی اللہ دی حجت دا کس دی جرت کو کوئی اضافی گل کر جائے بھائی رمی میرا ویر میں مکائی کھلوتا تو جامع بدل مسند تے امام آگے مولا نے فرمایا کیوں بلایا وہ جا کے میں نے بال خریدے ہیں فرمایا کس کے جان دے امام بھی ان آپ کی جد مبارک مولا امیر دا فرمانے گالے جو زور ہوئے تو زور لا کے نہ کرو بے وقوفی ہو جاتا میں تھوڑا جا توڑا زور ویکھا دے اپنا زور گھٹا دے امام فرمائے مجھے بھی زیارت کرو وہ 7 وال رکھے یہ دیکھے حجت خدا نے مسکرا کے انگوشت شہادت نال 3 بالوں کو علیحدہ کر کے فرمایا ان 3 کا تعلق میرے نانا کے ساتھ نہیں جڑے سمجھ گئے ہو تو انہوں میں سلام کر اللہ تو اٹھے تو راضی ہو بھائی میری میں نہ سمجھ گئے فرمایا یہ جو 3 ہے نا ایو جی گلنا تے بجے میں بڑا بول دا ہے ان 3 کا تعلق میرے نانا کے ساتھ نہیں یہ 3 میرے نانا دے نہیں ہاں یہ 4 یہ میرے نانا کی اے فکرہ تھوڑے بندے سمجھیں اس کے مولا اس گل دی کیا دلیل ہے کہ یہ 3 آپ کے نانا کے نہیں 4 آپ کے نانا کے امام نے فرمایا ان 3 میں سے مجھے اپنی خوشبو نہیں آ رہی ان 3 میں سے مجھے اپنی خوشبو نہیں آتی ان 4 میں سے مجھے اپنی خوشبو آتی دشمن آئی ہو سکے جی میں کی میں مننا تو آنو ایسے جو خوشبو آندی دے ایسے جو نہیں آندی کوئی دلیل دے وہ آئے اور تیری کریمی تو صدقے فرمایا دلیل چاہی دی تا آگ جلوا پھر ایک اشارہ دے یہ امتحان ہے تو سی پاس ہونا یا میں پاس ہونا ہے اس آگ جلوا
امام نے فرمایا دلیل دوں کہ یہ تین میرے نانا کے نہیں؟ ایسا کہتا ہے امام نے 3 بال اٹھا کے آگ میں پھینکے، تینوں جل گئے۔ جنہیں سر ہلایا میرا خیال ہے گل تو سمجھ آ گئی ہے۔ اور 3 بال جو سٹے تو گئے سڑ۔ امام نے فرمایا یہ ہے اس کی دلیل، ان کا جلنا اس بات کی دلیل ہے یہ میرے نانا کے نہیں۔ تو پھر یہ کیا دلیل ہے کہ یہ 4 آپ کے نانا کے؟ امام نے فرمایا اس کی دلیل بھی تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ 4 بال اٹھا کے آگ میں پھینکے، آگ بجھ گئی۔ جنہاں دے ہاتھ اٹھے نا میں ہاتھ امام رضا دی ذریعہ نال مس ہو بیٹھ۔ امام نے فرمایا یہ 4 میرے نانا کے، آگ بجھ گئی۔ ممبر دے کھڑا ہو کے ہر مسلمان دے سامنے منت کر کے دا فیصلہ کر، جب محمد کے بال کا یہ حال ہے تو محمد کی آل کا کیا حال ہو۔ اور جس مصطفیٰ کے بال آگ کو بجھا سکتے ہو، اس مصطفیٰ کی آل اپنے مومنوں کو آگ سے بچا نہیں سکتی۔ امام ولی عہد بن گئے اور لوگوں نے مسئلے پوچھنے شروع کر۔ میرے خیال ہے میں بس کر دے، میں پریشان ہو گیا۔ مسئلے لوگ آ کے پوچھتے، اور یہ جڑا مسئلہ آج دنیا تے بھی چلتا پہ تواڈے ذہن موجود ہے، بچیاں بھی پتہ، جنہیں نہیں پتہ میں بچیاں نوں سمجھا دیا تو۔ اور یہ سب تو پہلا دفعہ سوال امام علی رضا تو پوچھے گئے کہ مولا ہمیں پتہ نہیں چلتا حابیل اور قابیل میں سے قاتل کون تھا؟ امام نے فرمایا مشکل گل ہی کوئی، جس کے نام میں ہے نا ہا، امام نے فرمایا بس یاد رکھو ہا ہوتی وہاں ہے جہاں مظلومیت ہو۔ اکثر تسی مجلس سے چاہتے ہو ہائے، اے ہائے ہائے جیڑی ہوندی ہے نا اے مظلومیت ہے۔ فرمایا جس کے نام میں حابیل ہا، فرمایا وہ ہلاک ہوا تھا۔ جس کے نام میں کاف ہے وہ قاتل۔ جس کے نام میں کاف ہے قاتل۔ مسئلہ تو اٹھے میرا مولا، تو جڑا بادشاہ یہ اسا کہ مولا میں نے سوچا ہے کہ آپ جو ولی عہد بنے ہیں تو میں آپ کے استقبال کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاؤں۔ توڑے بور ہومر تو پہلے میں تقریر مکا دوں۔ آپ جو میرے ولی عہد بن گئے 202 ہجری ہے، میں چاہتا ہوں میں آپ کے استقبال کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاؤں۔ امام نے فرمایا کھلا، اچھی بات ہے۔ 202 ہجری ہے، جس 202 بندے بلائے روٹی تھے، ہجری بھی 202 تے بندے بھی 202 بلائے۔ امام اتے نالو اگو 200 بندہ تھے، جیڑے اگو بیٹھے ہیں سارے امیر ہیں، او کروڑا پتی لوگ، وی آئی پی لوگ اس نے بلا لے، اور اس نے انہاں دے پروٹوکول واسطے ہر عربی دے پیچھے ایک کالے رنگ دا حبشی کھڑا کر دیتا، اور اس حبشی دا کام یہ ہے کہ وہ عربی نو صرف مور دے پرا نال ہوا دے۔ سمجھ آئی دے گل؟ نقشہ سمجھ آ گئے؟ تقریر آخری لمحات ہے۔ اگوں عربی گورے امیر کبیر لوگ، پیچھے کھڑے کالے رنگ دے بیچارے مظلوم حبشی جڑے جنگل اچ رہتے، اس آگے انہاں دے پیچھے کھڑے ہو جاؤ تے انہاں ہوا دے۔ آل محمد دے گھر دا طریقہ سنو۔ یہ تو ایک بندہ آیا، اس نے بادشاہ نو آکھیا مولا روٹی پک گئی ہے، آپ شروع کریں۔ گل کر کے چہرے پڑ جانے، کیا تواڈا طریقہ کار بھی ایو ہے جڑا امام دا؟ جلدی بانا حضور، جلدی بانا جلدی۔ اس آگے مولا روٹی شروع۔ جب تک بادشاہ نہ اٹھے عربی اٹھ نہ سکتے، تے بادشاہ انتظار ہے چاہیے امام رضا دا کہ مولا اٹھن گے تو میں اٹھاں گا، میں اٹھیا تو اے اٹھ سے۔ اس آگے مولا کھانا شروع کرے۔ جہاں گا لے توڑے 8ویں امام نے مسکرا کے حبشیاں لے پاتے اشارہ کر کے پوچھا یہ کب کھائیں گے؟ اور یار تھوڑا جا مسکرائی پو چلو داد جڑی ہو گئی۔ امام نے فرمایا یہ کب کھائیں گے؟ وہ پریشان ہو گیا، بھئی امام تو انہاں حبشیاں دی گال پہ کہتے ہیں جنہوں نے میں جنگل جو سنپ کیا تھا۔ وہ امام نے کن کل منہ لے گئے،
تو بڑی مٹھی جی اس نے گال کی تھی، یہ نوکر ہے۔ دو بندے اگلے بول دے تو صحیح رل جو تو میں فکرہ پڑھا، اس نے کہا یہ نوکر ہے۔ بلند آواز نال حجت خدا نے فرمایا نوکروں کو بھوک نہیں لگتی۔ آیا تیری کریمی تو صدقہ ہے میرا مولا رضا۔ اے درس آل محمد دے، ساڑھے گھر مہمان آ جائیں تو اسی نوکروں اونج بھی نیڑے ہی نہیں آن دے، جبکہ شریعت نہیں۔ میرا خیال ہے بدتمیزی حجت خدا دے گھر دا طریقہ ہے۔ پیغمبر خدا مولا میر اور ہر امام نے اپنے نوکر نو دسترخوان تے اپنے نال بٹھا کے کھلایا۔ گل کبڑی کے بھی چھوڑو تو داوی شریعت ہی ہوئی جے نال تے اسی اونی لڑ پونے دو چار گالاں دے کے چل بھج جا، تیرا ہی دے کام کیڑا؟ کہ آل محمد دا طریقہ نہیں۔ علی نو من دے تو علی دی منو۔ اس نے کہا یہ نوکر ہے۔ امام نے فرمایا تو کیا نوکروں کو بھوک نہیں لگتی؟ اس ہور گال مٹھی کی تھی ہور بھئی یہ سونا نہ لویں بھئی ساڑی تعریف کھڑی ہوتی۔ اس نے کہا یہ بعد میں کھائیں گے، ساری دارین وار دے میں مولا رضا تیرے اس فکر تو۔ اس نے کہا یہ بعد میں کھائیں گے۔ بلند آواز نال امام نے فرمایا ٹھیک ہے میں ان کے ساتھ کھاؤں گا۔ جواب مل کے حکوری حیدری، فرمایا ٹھیک ہے یہ بعد میں کھائیں گے تو میں ان کے ساتھ کھاؤں گا۔ عربی راوے دن بادشاہ دا، بادشاہ راوے دا امام رضا دا، مولا انتظار چین او حبشی کھاویں تو میں کھاؤں۔ وہ ایک چین بن گئی نگاہ دی، او انہن ویدے نے، اے امام نو ویدے، امام حبشیان ویدے۔ حضرت مولا پھر میں کیا کروں؟ ویکھو جتھے جتھے گردن سریا پاؤندہ یا آل محمد اتھائیں گردن جھکائیے۔ کہ میں کیا کروں؟ فرمایا میں بتاتا ہوں تو نے کیا کرنا ہے۔ جہاں یہ عربی بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ان کے دائیں بائیں ان حبشیوں کی کرسی لگواؤ، اے انہاں دے نال بے کے کھان گے تو میں کھاواں گا۔ اس غریب نو مجبوراً لوانی پہ گئی۔ اے عربی، اے حبشی، اے عربی، اے حبشی، ایک بالکل ایس انداز عربی حبشی عربی حبشی۔ اور اس سونا تو سادہ فکرہ ہے کوئی نہیں۔ میں ہندوستان دے کالم دین تو کتاب دے وچ فکرہ پڑھے تو امام اٹھے جلے کرسیاں لگی، امام نو سمجھ آگی بس ہون ایک کھان گے تو میں۔ امام نے بسم اللہ پڑھی تو بس امام دا بسم اللہ پڑھنا ہی تو مڑ حبشیاں تو مڑ سجے کھبے ویکھے ہی کچھ نہ، انہوں نے کھانا شروع کر دیتا۔ تسی تھوڑا جا مسکرا، اگلے جملے تے مزید مسکرا۔ امام نے کھانا شروع کیتا تے حبشی بھی شروع ہو گئے تے جڑے عربی ہیں وہ کوئی ادو کپڑے بچاوے تے کوئی ادو بچاوے۔ کمی ساڑھے نال بہ گئے تے ساڑھے کپڑے انہانوں نہ لگ دے رہا۔ تاریخ دے ویچے فکرہ موجود ہے، وہ عربی کپڑے بچاتے رہے، حبشی سارا کھانا کھا گئے۔ وہ جو پئی ہے نا حبشیاں دی طرفوں لٹ، ہر شے کھا پی تجھے کش ہے بچی کوئی نہیں انہاں دے کھامڑ واسے تے ایک کبڑی کے بادشاہ نہ لڑن پہ گئے، سانو ذلیل کرن واسطے بلائے تے ایک کمی ساڑھے نال بہائے نہیں۔ حالانکہ امام بھی ایو ہی چاندے اے ساڑھے نال بہائے۔ اور یہ فکرہ میں اپنی عقیدت دا ہی پڑھ سکتا بھئی او غصے چو ہو کے دربار چو نکل دے گئے، حبشی امام دے قدمہ تے گر کے علی ولی اللہ پڑھ دے۔ کردار امام علی رضا علیہ السلام۔ اتنا بڑا حرم کسے امام نو نصیب نہیں ہویا جتنا بڑا حرم میرے امام دا ہے۔ جنہاں ویکھے ہو بے شک آکھیں بول لیا کرو، کوئی نہیں پتا کہ اندر نال امام موجود ہوئے۔ کہ تسی مجلس بچھایا دریاں تسی بچھائیں کسے بچھائیں یا پہلے تو موجود ہے۔ امام رضا دے گھارے مجلس ہوں دیا ہی باقی انتظامات خود نوکر کر دیا، لیکن دریاں امام خود بچھا دیا۔ اس فرش آزادی عزت سمجھو، امام خود بچھا نوکر آ کے ہاتھ جوڑو سا کہ مولا تسی اللہ دی کائنات دے امام ساڑھے ہوں دیا دریاں کیوں بچھائیں دے ہو؟ رویا ہے میرا امام، رو کے فرمایا تو انہوں پتہ نہیں اتھے کون کون آ کے باسی۔
پر نہیں پتا اس جگہ تے کس کس آ کے بڑھے. الحمدللہ جتنے بندے روک گئے ذہن بن گیا توڑا. اور ویسے بھی انتظار ہے تو انہوں امام دے جنازے دا. رات دے اس ویلے جڑے دھیاں بہنہ لے کے بیٹھے ہیں وہ صرف اس غریب دے جنازے واسطے بیٹھے. ایک گل کر کے میں اگے امام دی غربت شروع کر. مدینے دا ایک دکاندار آدھا ہے کہ میں امام دی حالت ویکھی نالین پیرج کوئی نہیں سر تے امامہ کوئی نہیں سرج خاک گربان دے بٹن چاک. میں نہیں پتا کیڑا کیڑا عزت دار مولا دا ذاکر پڑھ گیا کس نو کی میں سوڑیا دے. میری حیثیت نہیں گل میں غریب امام دی کروں. وہ دکان چھوڑی امام دی حالت ویکھی زمین تے بہ گیا اینج ہاتھ جوڑ کیا دے فرزند زہرا مولا اسی تواڈے نوکر ہیں تے ساڈے قیمتی لباس تسی کالا لباس کیوں پائے. سنو گے فکرہ تواڈی چیخ یقیناً امام دی قبر تک ٹر جائے گی. او سا کہ مولا اسی نوکر تے سی قیمتی لباس تسی 18,000 عالمین دا امام تے کالا لباس. رو کے امام نے فرمایا آو ایک محرم دا چند چڑھ پی. اللہ تو انہوں کسے دکھے جنا روائے. فرمایا آو ایک نا محرم دا چند چڑھ پی ہے. اس کہ مولا محرم نو اتنی اہمیت کیوں دین دے ہو. رویا میرا امام. فرمائے اہمیت اس واسطے دینا کہ دائیں غدیر آر تسی محرم نہ بھول جاؤ. تسا غدیر بھلا دیتی کہ دائیں میرا دادے دے ایام ازا نہ بھول. محرم دا چند چڑھیا امام نے صف بچھا دیتی. مومن آئے کالے کپڑے آ کے باندھے. امام نے خود دروازے سے کھلو کے ہر مومن دا استقبال کیا اور امام رستہ وے دین انج کر کے. سنو گے فکرہ بندے سمجھ جاویں نا تو ذاکر لفظ ذاکر تو بڑا مقام کوئی نہیں. دروازے دے کھلوتے ہیں گربان چاک امامہ کوئی نہیں. خیالی طور تے سوچو یقیناً امام دی زیارت ہو جائے گی. اینج کر کے بندے آنکھیں مولا کدھر آوے. امام نے فرمایا میری دادی دا مددگار نہیں آیا. تھوڑے بندے گل سنی شاید میں لفظ واضح نہیں کر سکیا. او جا کے کہن دا راوے دے فرمایا اپنے دادے دے ذاکر دا راہ کھڑا پہندا. یہ مقام ہے ذاکر دا. اگر ذاکر خود سمجھ جائے یہ اچانک دیبل امام دے سامنے مولا تو انہوں پرسہ دے بڑا. امام نے اس نے گلے لایا اور امام نے فرمایا دیبل محرم دا چند چھڑ پہ بطول دے چند واسطے کچھ لکھی ہے. وہ دا کہ مولا کیویں ہو سکتا ہے چند جو غریبان دا ہوئے تے میں بطول دے چند واسطے کچھ نہ لکھ. تسی سن رہے ہو امیران لفظ. امام نے فرمایا اچھا جے لکھئی تو جا ممبر تے پڑھ. وہ دا وجود کم گئے. وہ سا کہ مولا تسی. فرمایا میں زمین تے باس ہوں. وہ سا کہ مولا تسی امام ہو میں گناہگار تسی تلے تے میں اتے. فرمایا تین نہیں پتا اتھے بیٹھا کون کون ہے تو پڑھ تے میں سن. تے دیبل نے جیب جو کڑیا کاغذ ذہن توڑا جتھے بڑھنا ہے میں غربت تو شروع کر سا. اس نے شروع کر دیتی کربلا اور اس نے پہلا لفظ آکھے او محمد ددھی مدینہ چھوڑ کے آ کے ویک جہان تے نگاہ کر. تیرے چمن کی کلیاں کہاں کہاں بکھر گئی. تیرے گلشن کے پھول کہاں کہاں رول کے مر گئے. اللہ وے ہائے کر کے روڑ. اس کے بعد اس نے تیاری پڑی جناب مسلم دی شہادت جوڑی دی شہادت پھر یوم عاشور ساری شہادتاں تو بعد اس نے امام سجاد دی غربت پڑھی. لفظ ہے جو توڑی ہائے نکلا. امام باقر دی قید پڑھی او میں صدقے جا. امام موسیٰ کاظم دی قید پڑھی تے جڑے لے سارا کچھ پڑھ بیٹھا تے امام موسیٰ کاظم تو اگے نہیں گیا تے روندو ہے ممبر تو اتر آیا. جس لئے امام موسیٰ کاظم تو اگے نہیں گیا روندہ ہے اترا. امام روندے اٹھے. امام فرمایا دیبل اس تو اگا پڑھ. خدا کہ مولا اس تو اگا تو میں کچھ نہیں لکھ کے لے. امام نے کمبدے ہتھا نال جیب جو کاغذ کڑیا. فرمایا اے لے تے اے جا کے ممبر تے پڑھتے. دیبل نے پڑھنا شروع کی تھا بطول تیرا ایک پتر اتنا غریب ہے جس تو مدینہ بھی چھٹ سے اور نجف تو دور اور کربلا تو دور آن قریب اس نے خراسان جو زہر مل ویسے
تواڈی ہائے نکلیے دے بل زمین دے جھڑ گیا دے مولا کون ہے فرمایا میرے گل لاگو تیرا غریب امام آیا جس نو تو اس دی دھرتی دے ظاہر مل رہی ہے او غریب آیا تے دیبل نے جس لے امام رضا دی شہادت پڑھی ہے نا ایک گل تواڈے واسطے نہیں اگر پردے میری کوئی سیدادی ماں بیٹھی ہے میں او دے نال گل کردا او دی طرف ہائے نکل آئی دعا مل گئی میرے مجلس دا حق ادا ہو جائے گا جس لئے اس نے امام رضا دی شہادت پڑھی تے اندروں کوئی سفید والا لی کنیز دوڑ کے دیبل دے سامنے ہاتھ بان کیا دی اگا نہ پڑے رضا دیاں بہناں بے ہوش ہو گئی رضا دیاں ساریاں بہناں گاج کر گئی چلو تو اڈے نال نہیں میں آدھا او رضا دیاں بہناں تو سے بھرا دی موت سنیے مردہ ویکھیا نہیں تے کار گئیاں غاش قسمت بی بی زینب دی جڑی 70 قدمات آدھی آئی او ظالمہ نمار او ظالمہ بہنہ دروازے تے ویدیوں بہنتے بھراوانو کوئی نہیں مرے گا الحمدللہ 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 ہر کسی دی آنکھ پر نم ہو میری دعائے نہ آنسوان دا صدقہ امام رضا دی قبر دی کئی میری زیارت نہ سن ایتے کتنے زوار بیٹھے میں نہیں یادہ کوئی ہاتھ کھڑا کرے لیکن اپنے دل دی گواہی نال دسو کئی ہیں نا انصاف نال جواب دینا انصاف نال امام رضا دے سامنے حاضر ناظر ہو کے جواب دینا میرا مولا کوئی غریب ہے بولو یار بے شک نہ رو وہ ایک ویری تک امام غریب ہے جانگلے جی میں اے امام وسدے نہیں کوئی نہیں وسیا انہیں یہ گنبد سونے دا زری سونے دی مینار سونے دا کوئی ایسا بندہ نہ سی جدی ہائے نہ نکل سی کدی سوچئے جی جو اے امیر ہو کے غریب کیوں سدیندہ ہے کیوں سدیندہ ہے امام رضا غریب میں نے اس امام دی شہادت دی قسم ہے کشمیر دا ایک عالم آئی امام دی قبر دے کول بیٹھا ہی اسا کہ مولا جی میں تو وسدہ ہیں جو کوئی نہیں وسدہ تے مولا غریب کیوں سدیندہ ہے اے گھر گیا عالم خواب ہے جو امام آئے امامہ لتھویا گربام دے بٹن چاک امام آدھن تینو ڈسن آیا جیندیاں 18 بہنہ رول کے مر جاوے او جیندیاں بہنہ نو مدینہ دے قبر دی جا نہ ملے کوئی کدائی رول جاوے کوئی کدائی رول جاوے او برا امیر کی میں صدا سکتے مرحبا مرحبا ہائے کر کے رومڑا لے او جیندیاں بہنہ رول جاویڑو امیر نہیں صدا سکتے فرمایا غریب اس سے واسے سدینا میریاں ساریاں بہنہ نو مدینہ دے قبر دے جا نہیں لگتی کوئی کدائی رول گئی تو کوئی کدائی رول گئی لفظ ایک تھے آگئی ہے شاید میں پچھلے سال بھی پڑھی آئی لیکن جڑے کوئی نہ یا جنہ دے ذہن تے نہیں میں فکرہ دہرا دینا میں وضو نال کھڑا اے امام حسین دی قبر تے میرا ہاتھ جے میں 8-9 سال پہلے سندھ گیا بالکل ہندوستان دے بارڈر دے ہوتے ایک چھوٹا جا دیہات ہے بدین تو اگاں میں نے اتھوں دے ایک مومن گل سنائی آئی جنازہ امام دا گواہ بان کے بڑا کیا دا لفظ اسے مومن دا اوزا کہ میں راتی سکتا ہوئی آئی ادھی راتی میں نے کسے ہستی جگہ ہے تو میں نے حکم دیتے رات انہری ہے تنو ویکھڑا لگ کوئی نہیں بی بی طاقت دے مینہ سارے نو اے ہائے کر سکیں تے ایتھوں امام فرمایا اتنے فاصلے تے باہر نکل اگے میں ایک پتھر رکھے تے جا کے پتھر ہٹا تے تلے میری ایک رلی ہوئی بھین دی قبر ہے آپ سوچو جس بندے ہائے نہیں کی تھی اس کیوں نہیں کی تھی تلے میری رلی ہوئی بہن دی قبر ہے وانج 10 مسلمانوں جو رضا دیاں بہنہ کیتھ رول کے مر گئی کہ اس مومن دے لفظ نے اسا کہ میں گیاں تے پتھر ویکھے امام دے ہتھاں تے رکھے ادھے پتھر ہٹائے زمین پٹی دے تلو قبر برآمد ہوئی جس تے کتبہ لگا کھڑا ہے ختیجہ بنت موسیٰ قاظم نہیں رو سکے تو اسی ذرا سوچو صحیح مدینہ کتھے تے او کتھے ہندوستان دا بارڈر کتنیاں رول کے آئیاں امام رضا دیاں بہنہ تے لب دیاں کینو رہیاں کدی کسے بھیرانو لب دیاں رہیاں تے کدی کسے بھیرانو لب دیاں رہیاں الحمدللہ تجھے سارے ہائے کر لی مدینہ جو وسطہ پی آئی میرا امام سوڑا وسطہ پی بس 3 شہر منٹ دی تمیز سوڑ لو تے 2 وینڈ کرنا چکنا بے غیرت نے خط لکھ کے بھیجیا امام اللہ پاس مولا خرسانہ ولیعہد بڑے سا لفظ ولیعہد تے نگاہ پئی اکھاں وسیاں امام نے او دے قاصد نو کے اپنے بادشاہ نو اطلاع دے ولیعہد او بڑھ دے جے جیمنا ہووے
میں امام میں جاندہ اس میں نے کیوں سڑے ہے باروں قاصد بولے نہ ویسے مدینے قتل کرے سا انہ للہ پڑھ کے سید خط خود حوالے کیتا تو امام داخل ہو یہ اگلے لفظ اپنی عزت علی ماما بہنا واسے پڑھدا سید سدھا اپنے حجرے داخل ہوئے تو امام نے نا سفر دے سامان بننے شروع کر چھوڑے جڑے حیران ہو گئے تواڈی مرضی دی گل ہے او بیٹھی آئی قوم دی ملکہ بھرا دے نیڑے آکے اب یہ سفر دے سامان بن دے کدے وینا ہے غریب آدھے خرسان پیا وینا امام خرسان دا ناچا ہے بھین بھرا دے گل لکے دیئے بابا ٹوریا ہے او جیندہ نہیں ولیا بھرا قاسم ٹوریا ہے او جیندہ نہیں ولیا جیڑا ویندہ ہے ولدہ ہی کوئی نہیں تسا ویندے ہو ساڑا زامن کوڑ ہے امام بہن دے گل لگے فرمایا اللہ دی رضا تے راضی رہا میں ٹریا لے سید نکلے نہ اپنے حجرے تو اشارہ ہے جو تن سمجھ آئے اے سامان سفر دا امام دی امامت علی ہتھاں دے ویت زین نہ لائی تو جی میں امام گھارے داخل دعا منگو انشاءاللہ کوئی بھرا اے حالت نہ ویکھے تو امام جدہ سہنے چاہیں تا قیامت آئی کوئی بھین اوتھے دیوار نال متھا لائی کھڑی تسی امیر بان کی گل سنی کوئی اوتھے دیوار نال کوئی اوتھے دیوار نال کوئی اوتھے رون دیئے کوئی اوتھے رون دیئے امام سارے نو ساڑھ مار گیا دن دور نہ کھلاؤ میرے نیڑے آؤ امام مٹی تے لیٹ گیا تو رو کے فرمین دن میرے آسے پاسے اے نبو جی میں بھینا بھرا دے میت بہرا دیا سید آدھے میرے وین ہوڑ کرو جدہ میں نظار ملنی ہے نہ کوئی بھین ہو سی نہ کوئی بھرا ہو سی رب جانے اے مسلمان میرا میت کی میں چیسن کون میرے ہاتھ تے پیر بڑے سی امام اٹھے بھیڑا دے سرتے امامت اللہ ہاتھ رکھیا اللہ دے سپرد کر کے سید دروازے تے آئے تے پچھو جناب معصوم قوم نے بھرا دی ابا پکڑی جملہ ہے جو سمجھوتا ہے امام موڑ کے ویکھے تے بھین روندی کھڑی ہے انہا دو بھین بھراما دی ماں ہک کے ایک ماں چھ دو بھین بھرا بھی معصومہ قوم تے امام رضا امام فرمندے نے میں نے کیوں روک گئی روک کیا دیئے بے شک لگا وانج تو امام ہے میں تیری بہنہ بس اتنا ڈسی وانج تیرے ونجن تو بعد جے کدی تینوں ملن آوان عزدارت گل کی دیئے تسی ضائع کر چھوڑیے بی بی آدھیے ملن آوان مل سے غریب آدھے تائیں آونا ہے میں ملنا کوئی نہیں میں جاندہ تائیں آونا بھی ہے میں غریب تینوں ملنا جو کوئی نہیں سید ٹر گیا سارے حالات چھوڑ دینا آخری وین چھوڑ لو توڑی تھکاوٹ دے ساتھ شاید زیادہ پڑ گیا امام دے دو صحابین خواجہ ابو سلط تے حرسمہ ایک داڑے امام نے ابو سلط نو بلایا جنہاں انہوں دی قبر دی زیارت کی تھی ویکھو جنہاں وفا کی تھی یہ زیارت دے قابل بڑھ گئے امام ابو سلط نو بلایا فرمائے آ میرے نال مولا کی دے فرمائے دربار وہ میں صد کے جاؤں اگو سید فرمائے دے میں اندر ویسا تو باہر رک جاؤں اگر دربار تو واپسی تے میری ابا میرے سر تے ہوئے امام فرمیدن پھر سمجھ بنجے جو میں غریب نو زہر مل گیا تسی گال سوڑ لئی کسے آئے کیتی جنگل ہو کسے چپ کر لئی امام جتنی دیر اندر رہن اے ہاتھ چاہ کے اندر ہے میرا اللہ شاءاللہ خیر ہوئے پردیسی امام ہے مسافر امام ہے اے دیاں بہنہ اتھے کوئی نہیں اے دے بھرا اتھے کوئی نہیں اس نے نا امام دے سامنے نا ایک تشت رکھے امام کھڑے نے فرمیدن کیوں بلائے آئیو مصائب دا فکر ہے کیوں بلائے بغیرت ہس کے امام دا چہرہ ویک کے دے میرے دل چاند ہے انگور کھواما اللہ ممبر الپاس نہ کرے میرا دل چاند ہے میں تن انگور کھواما جے میں ہائے کرنی آئی تُسی نہیں کیتی اس انگوران دا نہ چایا غریب ڈھا مار گیا دے سوچ کے کھوا میریاں بہنہ دور ہے سوچ کے کھوا میریاں بہنہ بڑیاں دور آدھی یعنی اوکھا نہ کریں میں سید اس نے اینج تش دیتے مشیت الہی پابندائی سید ایک دن اچھا ہے منہ اچھ رکھے ابا لہا کے غریب الغربا اپنے سر تے کر لئی امام ٹرن لگن بے غیرت سڈ مارے کدے غریب آدھے جدے بھیج چھوڑی آئی
تے نکلے سید دربار چ باہر تے او کھڑا ہے مولا دا نوکر تے ویکھے سید ابا سر تے کیتی ودے ہائے کر نہ کر تیری مرضی ہے. او سمجھ گیا زار مل گئی. خراسان دی گلیاں جب بھاج گیا دا لوگو باہر آؤ غریب نو زہر مل گیا. او پردیسی امام نو زہر مل گیا. ہن پتہ نہیں دے ہاتھ تے پیر کوڑ بڑے سی. امام آدن دور نہیں میرے نیڑے آ زہر کھا گئی میں نو گھر لے جاؤ. بازو جو پکڑے سو تو لے کے بستر تے آئے. میں صحیح روایت دا فکرہ پڑھ دا کوئی ایک بندہ ہی تڑپ جائے اس لٹائے تے موڑ کے ویکھس نا امام رضا دی حالت خدا دی قسم ہے. اب صلی اللہ دل کردہ ہی اتھائی مر جما کون یتقلب علی فراشہی سید انج تڑپ دائی جی میں مچھلی تڑپ دی ہوں. کہیں ویلے اے کروٹ دے کہیں ویلے اے کروٹ دے کہیں ویلے آدائی ہائے اج کوئی بہن تا میرے کول ہوئے. آئے آئے کوئی تا میرے جگر دے ٹکڑے اپنے ہتھا نال چلے. آئے آج کوئی تا میرے کول ہوئے میں نو سہارا دے وے. اب صلت آدھے میں امام نو تڑپ دا ڈٹھے نا این ہاتھ جوڑے مولا کوئی حکم فرمندن لا زیدہ مہمانا اے میری زندگی دی آخری رات ہے لگا وانج ہرس منو لیا میں تواڈے نال دو گلاں کر رہی ہے. رو کے دے مولا بار بڑی بارش ہے طوفان ہے مولا نظر کچھ نہیں آندا. غریب آدھے امام ہو کے حکم دے نہ وانج تے ساد کے لیا. انہوں شیعہ منن دے دل نہ کرے سی جے دے موجہ امام رضا دی غربت سوڑ کے بھی ٹھڑا سا نہ نکلیا. آدھے تیز بارش ہے جدہ حرس میں دے بوئے تے گیا. اجا میں بوہ نہیں کھڑکایا جو حرس میں باہر آ گیا دے سچ دا سم مل گئی ہے زہار. سارے نہیں ہائے کیتی آدھا تینو کہنڈا سے آدھا تیرے آمر تو پہلے کوئی کالے برکے علی بی بی آئی. میں نو آدھی آئی میں حسین دی اجڑی ماں میرے رضا نو پردے سے جزار مل گیا. مرحبا 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 اللہ گناہ معاف کرے بھائی سارے آدھے. او میں حسین دی اجڑی ماں میرے بچڑے نو پردے سے جزار مل گئی ہے. میں او دی ماں منت کر دیاں لگا ونجے اولا زیدہ مہمان. آدھے اتنی تیز بارش آئی ایسا ایک دوسرے دے ہاتھ پکڑ کے دیواران دیا ٹیکا لے کے امام رضا علیہ السلام دے سامنے آئے. اگر کوئی سے نو ٹھیس لگ جائے میں امام دا واسطہ دے کے اندر بار ہر عزتدار سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی منگزا. روایت ہے میں چھپا نہیں سکتا. اب صلت دے جدہ ہون امام دے سامنے گیا نا آدھے دل کر دے صاحب مک جاوے تے میں غور نال ویکھے غریب دیا اکھا جو خون باہر پیا او صدقے جامع آدھے نگاہ کیتی ہے تے غریب دے ناخنہ جو خون باہر پیا آندہ سید دے کن جو خون باہر آندہ ہے. آدھے میں جا کے نا امام دے پیران تے ہاتھ مولا اکھول نوکر دا سلام. امام فرمائے میں لحظے دے مہمان غریب دا توانے تے سلام. امام نے ابا صلت دا چہرہ بیکھے ابا صلت تھی مولا تو جاندہ ہوں میں نظار مل گئی مولا میں آپ تڑپ دا چھوڑ گیا. سیدہ دن جدہ تڑپ دا چھوڑ گیا تو مڑ اتنی دیر کر چھوڑی اور تو میرے ساہ مکڑتے آ گئے. اے ایک وینے جو سمجھ جاؤ تو شاید اس جملے تے تابوت آ جائے. امام فرمیدن ہون میرے ساہ مکڑتے آ گئے تے اتنی دیر کر چھوڑی. آدھے مولا را تنہیری نظر کچھ نہیں آدھا مولا جنگل دے حیوان ودے روندے نا ہاتھ نپ کے آئے مولا کچھ نظر نہیں آدھا. تڑپے میرا امام فرمیدن آئے غربات جنگل ہو تو سہائے کیتی ہے بس اللہ تا جسم کم گیا مولا کیوں غربت دے وینڈ کرے میں سیدہ دے ایک ویری موڑ داس دیر کیوں لائی ہے سار چاہ جماعتم کرنی دے مولا رات میری نظر کچھ نہیں آنا جنگل دے حیوان ودے رو دے سید دے دویا دے جگر دے آگئے غریب آدھائے ہائے میری قسماتا تو سماتم کیتے دے مولا تینو دادی زہرا دوازہ دینا کیوں کرے میں قسمم دے ہوئے سیم دے مڈے نیڑے تسا شہر دا پند بازار دے وچ کیتا ہے
مشکل نال بور میں صدق ونیا جو بین مڈی کو مشہار کنو بہو دور کیڑا شیعہ جڑا نہیں روندا ایک رات سیاہ نیشل بدیرہ ایک رات سیاہ یا حسین نیشل بدیرہ ویچ جنگلان دے مجبور کرو آؤ پندازہ غربت دا تسا مرد تے ہو مستور جڑلے میں کھا اس ویلے لہوے نال روون دی وے زندگی دا پتہ نہیں سال دی محنت دے پتہ نہیں کون ہو سی دے رو سی اب سلطہ دے مولا منو سمجھ نہیں آمنی سیدہ دے میرے نیڑے آ میری انگلی دے درمیان وے پتھر دا دلو بھی تنا روے امام آدھر کے نظر آئی آدھر مالا سمجھ نہیں آمنی ایک معاملے دو پردادار بی بی ہے مولا کدائی باندھیے کدائی اٹھ دیئے کونے سیدہ دا میری رلی ہوئی بھانے سیدہ دا بزلت میں غریب دی اجڑی بھینے آدھے جے تیری بھینے کوئی وین کریں دیئے سنا سیدہ دے کان اللہ بی بی ودیا دیئے رضا ہوارو کمیڈی چادر لان دیئے دیائی رضا میری چادر لان دیئے دیائی رضا میں سید دیا دیائی رضا ہوارو کہ چادر لان دیئے میں منت کرنا امام دا جنازہ سامنے لے آؤ زندگی دا پتہ کوئی نہیں ایک وین کرے ماں او جتنے غریب نو رومن آئے ہو جدہ پہاڑ دی چوٹی تے بی بی آنکھے ہوارو کہ چادر لام دیئے پاسے تو محمد دیا دیائی تو فکر نہ کر اے جنگل ہے اے تھے کوئی نہیں بھیڑ سپاہ دی جیڑی بین چادر دے او جیڑی بین چادر دے ہائے وہ شام گئی دن امام تکی نے پیو دا جنازہ چایا قبر کھٹی ہوئی ملی ہے